بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 300 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد واسحاق بن ابراہیم جميعا عن سفیان قال ابو بکر حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن محمود بن ربیع عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں عمر الناقد، تیسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، چوتھے ہیں سفیان ابن عیینہ، پانچویں ہیں زہری محمد بن مسلم، اور چھٹے ہیں محمود بن ربیع، اور ساتویں ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بن قیس الانصاری الخزرجی ابو الولید۔ مشہور صحابی ہیں، مدنی صحابی ہیں، اور 34 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں زہری سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں جو صحابی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ آپ کا شمار جلیل القدر اور افضل ترین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ بیعت عقبہ کی تاریخی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب یعنی نمائندے اور رہنما مقرر فرمائے تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک تھے۔ آپ کو یہ عظیم سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ نے دونوں بیعت عقبہ میں شرکت کی اور معرکہ بدر میں بھی شریک رہے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبادہ اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہما کو ایک دوسرے کا اسلامی بھائی بنا دیا۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی شاندار علمی و فقہی بصیرت کی بنا پر آپ کو ملک شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں آپ نے پہلے حمص کے علاقے میں قیام فرمایا اور پھر فلسطین تشریف لے گئے۔ تاریخ اسلام میں آپ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ فلسطین کے سب سے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ علم حدیث میں بھی آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ آپ سے کل 180 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 6 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے انہیں اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 احادیث صرف صحیح بخاری میں اور 2 احادیث منفرد طور پر صحیح مسلم میں مروی ہیں۔ قرآن کریم سے آپ کے گہرے شغف کا اندازہ مشہور تابعی حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ کے اس بیان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں انصار میں سے جن 5 صحابہ کرام نے مکمل قرآن کریم جمع کر لیا تھا، ان میں حضرت معاذ، حضرت عبادہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم اجمعین یہ شامل ہیں۔ اس سبق کی حدیث کے تناظر کے اندر نماز میں قرات اور فاتحہ خلف الامام کا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ زیر بحث آتا ہے۔ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چند نکات یہاں ذکر کر دیتے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ اختلاف رحمت ہے یا زحمت۔ حقیقت میں یہ رحمت تھا، وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے زحمت بنا دیا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کے ذیلی مسائل میں فقہا کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس دلائل ہوتے ہیں۔ ناسخ و منسوخ کے ادراک کا فرق ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ کی دوری کا بھی اثر ہوتا ہے، اسی طرح فہم و استنباط کے درمیان فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ہی نص سے نتائج اخذ کرنے میں علمی بصیرت کا فرق ہوتا ہے، جس کو ہم اگلے صفحات کے اندر بھی تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر پہلی بحث ہے کہ سورہ فاتحہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ نماز میں رکن یعنی فرض ہے یا واجب ہے؟ تو اس کے بارے میں 2 بڑے مکتب فکر بنتے ہیں۔ پہلا مکتب فکر جس کے اندر امام شافعی،
امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں، ان حضرات کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں رکن اور فرض ہے، اور اس کے بغیر نماز سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ ان حضرات کی دلیل وہی ہے جو اس باب کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ دوسرا مذہب ہے احناف کا۔ احناف کے نزدیک رکن اصلی یعنی نماز کا فرض وہ مطلق قرات ہے، یعنی قرآن کا کہیں سے بھی پڑھنا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے قرآن پڑھنا آسان ہو، جہاں سے قرآن پڑھنا اچھے طریقے سے آتا ہو، تو وہ مطلق قرآن کا پڑھنا ہو گیا فرض۔ اور سورۃ الفاتحہ اس حدیث کی بنا پر واجب ہے، رکن نہیں۔ بقیہ احناف کی طرف سے ان حضرات کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے جو اس باب کی حدیث ہے، اس سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، البتہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح لا صلاۃ کے اندر مراد کمال کی نفی ہے، وجود کی نفی نہیں، یعنی اس شخص کی نماز کامل نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے، البتہ باطل نہیں ہوتی۔ یہاں دوسری بحث ہے کہ نماز کی کتنی رکعات کے اندر قرات فرض ہے، تو اس مسئلے میں 4 بڑی آراء سامنے آتی ہیں۔ صرف ایک رکعت میں، یہ ان حضرات کی رائے ہے، امام ظفر اور حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک 3 رکعات میں فرض ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور تمام رکعات میں قرات فرض ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں، اور پہلی 2 رکعات کے اندر احناف کے نزدیک قرات فرض ہے، اور آخری 2 رکعات کے اندر یا تسبیح پڑھی جائے یا سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا خاموش رہا جائے۔ یہ دوسری بحث ہوگی۔ تیسری بحث ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ، یہ ہے اصل مارکۃ الآراء مسئلہ۔ شوافی کے نزدیک مقتدی کے ذمے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہری نماز کے اندر مقتدی کو خاموش رہنا واجب ہے، جبکہ سری نماز میں مقتدی کا سورۃ الفاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔ تیسرا مسلک ہے احناف کا، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ یہاں احناف کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کی آیت مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت خطبے کے لیے اتری ہے، تو اس کے رد میں احناف فرماتے ہیں کہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ نماز کے بارے میں اتری ہے، اور اگر خطبے کی چند آیات پر خاموش رہنا لازم ہے تو نماز کی طویل قرات پر بدرجہ اولا خاموشی ہونی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یعنی جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا راوی سلیمان تیمی مدلس ہے اور منفرد ہے، لیکن اس کے رد میں احناف فرماتے ہیں کہ صحیحین کے مدلس راویوں کا عنعنہ مقبول ہے، ویسے بھی سلیمان راوی کے دیگر متابع یعنی تائیدی روایات موجود ہیں، لہذا یہ جملہ درست ہے۔ اور مزید احناف فرماتے ہیں کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ امام کے ساتھ کسی چیز میں قرات نہیں، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے رکوع میں شرکت کی، فاتحہ نہیں پڑھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس علمی بحث کو ایک سادہ سی مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کسی بادشاہ کے دربار میں ایک وفد جاتا ہے تو سب کی طرف سے صرف ایک ترجمان یا وکیل بات کرتا ہے، باقی سب کی خاموشی ان کی رضامندی اور ادب کی علامت ہوتی ہے۔ اگر سب بولنا شروع کر دیں تو یہ دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ تو نماز میں امام مقتدیوں کا وکیل ہے، وہ فاتحہ کی صورت میں درخواست پیش کرتا ہے اور مقتدی آخر میں آمین کہہ کر اس پر دستخط کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے، بلکہ فہم حدیث کا اجتہادی اختلاف ہے۔ احناف کا موقف احتیاط اور عظمت قرآن پر مبنی ہے، جبکہ شوافی کا موقف انفرادی ذمہ داری ظاہر کرتا ہے، یعنی شوافی کا موقف یہ بتاتا ہے کہ مقتدی بن کر بھی اس کی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ بہرحال امام کی نماز ضامن ہے اور مقتدی کی نماز متضمن، لہذا مقتدی کا خاموش رہنا ہی اتباع سنت ہے۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو الطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ ثقۃ، دوسرے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی المصری، تیسرے ہیں ابن وہب عبداللہ المصری، چوتھے ہیں یونس بن یزید الایلی المصری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں حسن بن علی الحلوانی، دوسرے ہیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، اور چوتھے ہیں صالح بن کیسان الغفاری ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثناه اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا۔ حضرت معمر ابن شہاب زہری سے بھی یہی روایت اسی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور اس میں فصاعدا یعنی کچھ اور زائد نہ پڑھے اس کا اضافہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم، دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، چوتھے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں، ان کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔